الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی. الحمل مواطات و اشتقاق. اذا قلنا الانسان زاهق فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطات او حمل هو ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. کلیات خمسہ میں گفتگو جاری ہے، اور کلیات خمسہ کے آخر پہ جب ذاتی اور عرضی کی تقسیم بیان کی تو وہاں پہ مصنف کا ایک جملہ تھا کہ جس کے اوپر اعتراضات شروع ہو گئے. وہ جملہ کیا تھا کہ جتنے بھی کلیات خمسہ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ ذاتی ہوں گی یا عرضی ہوں گی، اور کوئی بھی کلی اگر محمول واقعہ ہوگا تو وہ ان دو چیزوں سے خارج نہیں ہوگا، یا ذاتی ہوگا یا عرضی ہوگا. دو اشکال اور اس کے جواب گزر چکے، اور تیسرا اشکال اور اس کا جواب آج کی جو ہے وہ درس کا موضوع بحث ہے. تیسرا اعتراض اس کے اوپر ہے کہ ذہق کلیات خمسہ میں سے ہے، مشی کلیات خمسہ میں سے ہے، اور ذاہق بھی کلیات خمسہ میں سے ہے، اور ماشی بھی کیا ہے کلیات خمسہ میں سے ہے. جس طریقے سے ذاہق جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا خاصہ ہے، اسی طریقے سے ذہق بھی انسان کا خاصہ ہے، اور جس طریقے سے جو مشی ہے وہ حیوان کا خاصہ ہے اور انسان کے لیے عرض عام ہے، اسی طریقے سے جو ماشی ہے وہ بھی کیا ہے حیوان کا خاصہ اور انسان کے لیے کیا ہے عرضی عام ہے. لیکن مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر کلیات خمسہ محمول واقع ہوتی ہیں، یعنی واضح طور پہ نہیں کہا. جب یہ کہا کہ کل کلی المحمول، ہر وہ کلی کے جو محمول واقع ہوگی، ظاہری بات ہے کلی کیا ہوگی کلیات خمسہ سے ہٹ کر تو نہیں ہوگی. شروع میں بیان کیا تھا کہ جتنے بھی مفہوم کلی لے آئیں عقلی طور پہ سوچا جائے تو وہ 5 قسموں سے خارج نہیں ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک نہ ایک کلی ہوگی. تو کوئی بھی آپ کلی لے کر آئیں گے وہ کیا بنے گی محمول بنے گی. اور ہم آپ کے سامنے کلی لے کر آئے ہیں ذہق والی اور مشی والی، لیکن یہ محمول بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ آپ الانسان و ذہق نہیں کہہ سکتے، الانسان و مشیون نہیں کہہ سکتے، بلکہ الانسان و ذاہق کہنا پڑے گا، الانسان و ماشن کہنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ حمل درست نہیں ہو رہا ہے. تو کلی، لیکن کلی کا حمل درست نہیں ہو رہا، جبکہ کلیات خمسہ میں جتنی بھی کلیات ہیں ان کا حمل کیا ہے ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے. تو مصنف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ حمل کی دو قسمیں ہیں. یہاں پہ جو حمل درست نہیں ہو رہا وہ حمل مواطات درست نہیں ہو رہا، لیکن حمل اشتقاق کیا ہے درست ہو رہا ہے. حمل اشتقاق کا کیا مطلب ہے کہ وہ حمل کے جس میں لفظ ذو کو کیا رکھا جائے محذوف رکھا جائے. کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الانسان ذہق تو یہ اصل میں کیا ہے الانسان ذو ذہق. ٹھیک ہے، ذو کا کیا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب. ٹھیک ہے، ذو ذہق یعنی ہنسنے والا. ٹھیک ہے، ذو مال مال والا. تو یہ کیا ہے حمل اشتقاق ہے، حمل مواطات نہیں ہے. اور جو آپ کو شبہ ہوا ہے کہ حمل نہیں ہو سکتا، وہ کون سا حمل نہیں ہو سکتا؟ حمل مواطات نہیں ہو سکتا. الانسان ذاہق حمل مواطات ہے، اور الانسان ذہق کیا ہے حمل اشتقاق ہے. اچھا، حمل مواطات اور حمل اشتقاق کا یہ کیا ہے ایک اجمالی فرق ہے کہ حمل اشتقاق میں کوئی چیز معذوف رکھنی پڑتی ہے، جبکہ حمل مواطات میں ہمیں کچھ معذوف رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور مواطات کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق ہونا، ایک جیسا ہونا. ٹھیک ہے، جس طرح کلی کی ایک قسم تھی کہ کلی متواتی، وہ بھی مواطات سے نکلا ہے، ایک جیسی کلی ہونا، کوئی فرق نہ ہو شدت ذوق میں. تو مواطات کیا ہے؟ ایک جیسا ہونا. ایک جیسا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الانسان ذاہق یا الانسان ناطق، تو یہاں پہ جو انسان اور ناطق ہے یا انسان و ذاہق ہے یہ کیا ہے ایک جیسے ہیں. اچھا، کہاں پہ ایک جیسے ہیں؟ مصداق میں، کیونکہ حمل کیا ہے حمل شائع ہے. یعنی آپ ناطق کا مصداق اٹھا لیں اور انسان کا اٹھا لیں، یا ذاہق کا اٹھا لیں اور انسان کا مصداق اٹھا لیں، تو دونوں کیا ہیں ایک جیسے ہیں. تو لہٰذا اس حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے وہ کیا ہے نفس المحمول ہے. اسی حمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا ذاکہ سے تعبیر کرتے ہیں، ہوا ذاکہ یا ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمل ہوا یعنی موضوع کیا بن گیا محمول بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن حمل اشتقاق کو حمل ہوا نہیں کہتے، بلکہ ہوا یعنی موضوع آگے پھر کیا لگائیں گے ذو ہوا، حمل ذو ہوا، اور یہ کیا ہو جائے گا حمل ہوا. یہ کیا ہے دونوں کے اور قسم کے بھی کیا نام ہیں. اس کی تفصیلات کیا ہیں عبارت میں ساری موجود ہیں اور آسان ہے.
الحمل مواتات و اشتقاق اذا قلنا، جب ہم یہ جملہ کہیں کہ الانسان ضاحک فمثل هذا الحمل یسمى حمل مواتات، اس حمل کو کیا کہتے ہیں؟ الانسان ضاحک والے حمل کو حمل مواتات کہتے ہیں، یہ ایک نام ہے۔ دوسرا نام اسی حمل مواتات کا کیا ہے؟ او حمل ہوا، ٹھیک ہے، دو ہوا ہے۔ پہلے ہوا سے کیا مراد ہے؟ موضوع، اور دوسرے ہوا سے کیا مراد ہے؟ محمول، یعنی موضوع کیا ہے؟ وہی محمول ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہی ضاحک ہے۔ کہاں پہ؟ مفہوم کے اعتبار سے نہیں، جس طریقے کا حمل ہو رہا ہے ہمارا، جو ہماری مراد ہے، حمل شائع مراد ہے تو مصداق یعنی ایک جیسا ہوگا پھر۔ اچھا، ومعناہ، اس حمل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حمل مواتات کا یا حمل ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان ذات الموضوع نفس المحمول، کہ موضوع کی ذات کیا ہے؟ محمول کا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ الانسان ضاحک میں دیکھیں تو انسان اور ضاحک میں فرق ہے، لیکن فرق کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہے، لہذا مفہوم میں ذات ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر ذات ایک جیسی ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ مصداق میں ہے، کیونکہ یہ حمل کون سا ہے؟ حمل شائع ثنائی ہے۔ اچھا جو ہے اذا شئت فقل، اور اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معناہ ھذا ذاک، ہوا کی جگہ پہ کیا کہہ دیں؟ ھذا ذاک کہتے ہیں۔ والمواتات معناہ الاتفاق، مواتات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، ایک جیسا ہونا۔ ایک جیسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حمل مواتات میں موضوع اور محمول دونوں کے ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى افرادها بهذا الحمل، جتنے بھی کلیات خمسہ ہیں ان میں سے بعض کو بعض پہ یا بعض کے افراد پہ اگر حمل کیا جاتا ہے تو اسی حمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ کلیات خمسہ میں سے مثال کے طور پہ ناطق بھی کلی ہے، انسان بھی کلی ہے، ضاحک بھی کلی ہے، انسان بھی کلی ہے۔ اچھا، افراد پہ اگر کرنا چاہیں تو انسان کے افراد میں سے زید لیں اور آپ کہہ دیں کہ زید ضاحک، زید ناطق، یعنی چاہے کلیات کے افراد پہ آپ حمل کریں یا ایک کلی کو دوسری کلی پہ حمل کریں، دونوں صورتوں میں جو حمل عام طور پہ جو رائج ہوتا ہے اور ہماری مراد ہوتا ہے وہ کون سا حمل ہوتا ہے؟ حمل مواتات ہماری مراد ہوتا ہے۔ وعندهم نوع آخر، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک اور بھی نوع ہے من الحمل، حمل کے ایک اور نوع ہے کہ جس کا نام کیا ہے؟ یسمى، جسے نام دیا جاتا ہے حمل و اشتقاق، حمل اشتقاق کا نام دیا جاتا ہے، او حمل ذو ہوا، یا حمل ذو ہوا کا، ٹھیک ہے۔ یہ ذو ہوا کس کی صفت بنے گا؟ محمول کی، یعنی محمول کو یہ بیان کر رہے ہیں ذو ہوا سے۔ اس سے پہلے موضوع کو کیا کہیں گے؟ ہوا کہیں گے، ہاں ہوا ذو ہوا، یعنی اس کا پورا نام کیا ہونا چاہیے؟ ہوا ذو ہوا، کیونکہ اوپر آپ کیا نام دے رہے تھے؟ ہوا کہہ رہے تھے نا، حمل مواتات کا نام کیا رکھا؟ ہوا، پہلے ہوا سے مراد موضوع اور دوسرے ہوا سے مراد محمول، اور یہاں پہ آپ نے پورے حمل کا نام رکھنا ہے تو یہاں پہ فقط ذو ہوا کو انہوں نے ذکر کیا، محمول کو ذکر کیا ہے، تو یہاں مناسب کیا ہے کہ موضوع کی جگہ پہ ہوا کو بھی ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ حمل اشتقاق کا نام کیا ہے؟ ہوا ذو ہوا نام ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذو ہوا استعمال کرتے ہیں، اگر نہ شارٹ کٹ کے بغیر دیکھیں تو اصل اس کا نام کیا ہے؟ حمل ہوا ذو ہوا۔ بس حمل کی دو قسمیں یوں کہیں گے کہ ایک حمل کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتا ہے، اور ایک حمل کیا ہوتا ہے؟ ہوا ذو ہوا ہوتا ہے، یعنی ہوا جو دوسرا آ رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذو کیا ہوتا ہے؟ مقدر میں ہوتا ہے۔ کا حمل ذہق الانسان، جیسے کہ ذہق کا حمل کریں گے انسان کے اوپر تو فلا جیسے ہو ان تقول الانسان ذہق، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ الانسان ذہق، بل ذاہق، بلکہ ذاہق کہنا چاہیے، یا کیا کہنا چاہیے؟ او ذو ذہق، یا ذو ذہق کہنا چاہیے۔ وہ سمی یا حمل و اشتقاق، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ حمل اشتقاق کا نام دیا جاتا ہے، یا کیا نام دیا جاتا ہے؟ وہ ذو ہوا اور ذو ہوا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے کتنے نام ہو گئے؟ دو نام ہو گئے، حمل اشتقاق یا حمل ذو ہوا۔ اشتقاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی ذہق سے مراد ذاہق ہو، اور ذو ہوا سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کی ذہق سے مراد کیا ہو؟ ذو ذہق ہو۔ لأن هذا المحمول، حمل اشتقاق اور ذو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو محمول ہے، ٹھیک ہے، کون سا محمول؟ جو ذہق آ رہا ہے، یہ جو محمول ہے بدون ان یشتق منہ اسم، بغیر اس کے کہ اس سے آپ کوئی اسم مشتق کریں، اسم فاعل مشتق کریں، جیسے کہ ذاہق ہے، او یضاف الیہ ذو، یا اس کی طرف آپ کس کو اضافہ کریں؟ ذو کو اضافہ کریں، لا یصح حملہ علی موضوعہ، اس کا حمل اپنے موضوع کے اوپر صحیح نہیں ہوگا۔ فیقال للمشتق، یہ کیا وجہ تسمیہ بن کی ہے، یعنی حمل اشتقاق اور حمل ذو ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ حمل کرنے کے لیے آپ اشتقاق کی طرف محتاج ہیں، یا حمل کرنے کے لیے آپ کس کے محتاج ہیں؟ ذو کے محتاج ہیں۔
اچھا فیقال للمشتق، بس یہ جو مشتق ہوتا ہے ضاحک، اس سے کیا کہتے ہیں؟ محمول بالمواتات کہتے ہیں، اور جو مشتق منہ ہوتا ہے کا ضحک، اس سے کیا کہتے ہیں؟ محمول بالاشتقاق کہتے ہیں۔ والمقصود بیانہ، اور مقصود یہ ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے۔ والمقصود بیان ہوا، جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے، جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ ان المحمول بالاشتقاق، کہ محمول بالاشتقاق، جیسے کہ ضحک ہے، مشی ہے، حس ہے، ٹھیک ہے، حس سے کیا بنتا ہے؟ حساس بنتا ہے، الحیوان حساس، ٹھیک ہے، مشی سے ماشی بنے گا، ضحک سے ضاحک بنے گا، یا ذو حس سے آپ کہہ دیں گے۔ یہ جو محمول بالاشتقاق جتنے بھی ہیں، ضحک لے لیں، مشی لے لیں، حس لے لیں، نطق لے لیں، ٹھیک ہے، اور کیا آئے گا؟ حیوان کا مصدر کیا بنے گا؟ پتہ نہیں، حیوانیت لے لیں، ذو حیوانیت لے لیں۔ لا يدخل فی اقسام الکلیات الخمسہ، یہ جتنے محمول ہیں یہ کلیات خمسہ میں کیا ہیں؟ داخل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ کلیات خمسہ میں داخل ہی نہیں ہے، حالانکہ ضحک اور مشی حس وغیرہ داخل تو ہیں۔ کلیات خمسہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا وہ ذاتی ہوں یا عرضی ہوں، تو ضحک، مشی اور حس وغیرہ یا ذاتی بنیں گے یا عرضی بنیں گے۔ کلیات خمسہ میں تو اشکال نہیں تھا، اشکال کہاں پہ تھا؟ کہ کلیات خمسہ میں ہیں، اشکال کس میں ہے؟ کہ اس کا حمل نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اشکال کی طرف پلٹیں، عبارت کی طرف، بالکل جو شروع میں عبارت تھی الحمل و انواؤہ، وہاں پہ کیا تھا کہ وقد یسأل ثالثا فیقول ان المنطقیین یقولون ان ضحک خاصۃ الانسان والمشی عرض نام، کہ تمام منطقی یہ کہتے ہیں کہ ضحک خاصہ ہے اور مشی کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ بس ضحک خاصہ ہے، یعنی ضحک کلیات خمسہ میں سے ہے، کیونکہ خاصہ کلیات خمسہ میں سے ہے۔ مشی عرض عام ہے، بس مشی کلیات خمسہ میں سے ہے، یہ سارے منطقی کہتے ہیں۔ اس میں اشکال نہیں ہے کہ یہ کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے، کلیات خمسہ میں سے ہے۔ اشکال کہاں سے شروع ہوا؟ ما سے شروع ہوا، مع ان ضحک والمشی لا یحملان الانسان، جب کلیات خمسہ میں سے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ حمل نہیں ہوتے۔ حمل نہ ہونے میں کیا تھا؟ اشکال تھا۔ اور پھر آگے انہوں نے کیا کہا کہ حمل نہیں ہوتے، فلا یقال الانسان ضاحک، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اشکال کرنے والے نے کیا کہا کہ وقد ذکرتم، جبکہ آپ نے تو کیا کہا ہے کہ ان الکلیات، کہ جتنی بھی کلیات خمسہ ہوں گی کلھا محمولات، تمام کی تمام محمول بن جاتی ہیں، تو یہ کلیات میں سے ہے لیکن کیا ہے؟ محمول نہیں بن رہا۔ بس اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ کلیات خمسہ میں سے ہے یا نہیں ہے، نہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ کلیات خمسہ میں سے ہے۔ اعتراض کس میں سے تھا؟ کہ اس کا حمل نہیں ہو پا رہا، تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اس کا حمل مواتات نہیں ہو پا رہا، حمل اشتقاق کرنا چاہیں، حمل زو لگا کے عمل کرنا چاہیں، وہ تو ہو رہا ہے، یہ جواب تھا۔ لیکن یہاں پہ مصنف کی عبارت کیا ہو گئی کہ والمقصود بیانہ، کہ جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو محمول ہے، ٹھیک ہے، محمول بالاشتقاق، ضحک ہے، مشی ہے، حس ہے، لا يدخل فی اقسام الکلیات الخمسہ، یہاں پہ انکار کر دیا کہ یہ کلیات خمسہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ شروع میں کہا کہ تمام منطقیوں کے مطابق داخل ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ کلیات خمسہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ ضحک کلی ہے لیکن کلی خمسی نہیں، کلی ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے۔ عجیب بات ہوگی نا، کیونکہ ہر کلی کیا ہے؟ کلیات خمسہ میں سے ہوگی۔ ضحک کلی ہے، مشی کلی ہے، لیکن کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے۔ اچھا فلا یصح ان یقال الضحک خاصۃ الانسان، اب یہ دیکھیں مزید واضح کر رہے ہیں، بس یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ضحک انسان کا خاصہ ہے، یا لون کیا ہے؟ وہ ملون کہتے ہیں کہ خاصہ ہے، جو لون ہے وہ جسم کا خاصہ ہے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ولا الحس فصل للحیوان، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ حس کیا ہے؟ حیوان کے لیے فصل ہے۔ بل الضاحک والملون هو الخاصہ، بلکہ ضاحک ہو گیا اور ملون ہو گیا وہ کیا بنتا ہے؟ وہ خاصہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حس کے مقابلے میں کیا ہے گا؟ حساس آئے گا، وہی فصل بنے گا، وہاکذا۔ تو لہٰذا ان کے مطابق جو کلیات خمسہ ہیں ان کے اندر ضروری ہے کہ وہ اس میں فاعل ہوں، ٹھیک ہے، وہ مصدر نہیں ہونے چاہیے، مصدر سے ہٹ کے کوئی اسم ہونا چاہیے، وہاکذا۔ وَإِذَا وَقَعَ فِي كَلِمَاتِ الْقَوْمِ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور جب منطقیوں کے کلمات میں شیء من هذا القبیل، اس قسم کی چیز واقع ہوتی ہے، یعنی وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ضحک بھی کلیات خمسہ میں سے ہے، تو فمن التساہل فی التعبیر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کے اندر تساہل کرتے ہیں، سہل انگیزی کرتے ہیں، یعنی آسانی اور سستی سے کام لیتے ہیں، دقت سے کام نہیں لیتے، یعنی وہ تعبیر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تساہل سے کام لیتے ہیں۔ الذی قد یشوش افکار المبتدئین، کے جو ابتدائی طالب علموں کی افکار کو کیا کر دیتی ہے؟ مشوش کر دیتی ہے اور اسے کنفیوز کر دیتی ہے، ہم یوں کہ کنفیوز کر دیتی ہے۔
کہ ذہق کیا ہے اس کو کلی کہہ رہے ہیں، حالانکہ کلیات خمسہ کا حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا ہے، مصنف نے کیا کہا کہ یہ جو ہے وہ کلی نہیں ہے، اسے آپ کلی نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعضوں، کیونکہ آپ بعض کو دیکھیں گے کہ یعبر بالذہق کہ وہ ذہق سے تعبیر لاتے ہیں، ویرید منہ الذاہق، ذہق سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے، ذاہق ہوتی ہے۔ وبہذا یظہر الجواب من السؤال الاول، اس بیان سے تیسرے سوال کا جواب ظاہر ہو جائے گا، یعنی مصنف کے اس بیان سے تیسرے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ ہماری حمل سے مراد کیا ہے، حمل مواتات ہے، جو بالکل ابھی شروع میں کہا، ٹھیک ہے۔ یہ جو شروع میں عبارت تھی کہ وجمیع الکلیات الخمسہ یحمل بعضها علی بعض وعلی افرادها بهذا الحمل، ٹھیک ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ ہماری حمل سے مراد کیا ہے، حمل مواتات ہے، کہ جب بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلیات خمسہ محمول واقع ہوتی ہیں تو کون سا محمول واقع ہوتی ہیں، جو حمل مواتات ہو، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ آپ جسے آپ کلیات خمسہ میں شمار کر رہے ہیں ذہق وغیرہ، یہ کلیات خمسہ میں سے ہے ہی نہیں، کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے۔ کیا یہ کلی بن گیا پھر جزئی بن گیا؟ نہیں، جزئی بھی نہیں ہے، تو پھر کلی ہے لیکن کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے۔ کلی ہو اور کلیات خمسہ میں سے نہ ہو، یہ در حقیقت انکار ہے اس پہلے والی بات کا کہ ہر کلی کیا ہوگی، کلیات خمسہ میں سے ہوگی، یا ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی۔ تو لہٰذا کیا ہے، اس کا بہترین جواب کیا ہے کہ ہم یہی دیں کہ یہ حمل یہاں پہ درست ہے، الانسان ذہقون کا، لیکن کون سا حمل درست ہے؟ حمل بالاشتقاق، یعنی ذو کو لگا کے یہ اشتقاق کر کے وہ مراد اگر یہ ہو کہ یہاں پہ وہ ذو کو لگا رہا ہے یا اس سے مراد وہ مشتق لے رہا ہے تو پھر کیا حمل درست ہے؟ نعم اللون بالقیاس الی البیاض کلی وهو جنس، لیکن جو لون ہے اوپر کیا کہا کہ لون کس کے لیے خاصہ ہے؟ جسم کے لیے خاصہ ہے۔ جب جسم کے لیے خاص نہیں، وللون خاصۃ للجسم، ہاں جسم کے لیے خاصہ لون نہیں ہے، بلکہ کیا خاصہ بنایا؟ ملون بنایا، رنگ دار ہونا، رنگ نہیں ہے خاصہ، رنگ دار ہونا کیا ہے، جسم کا خاصہ ہے۔ بس یہ جو لون ہے یہ کس میں سے نکل گیا؟ کلیات خمسہ سے نکل گیا، لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نام اللون بالقیاس الی البیاض، لیکن اگر لون کو بیاض کی طرف قیاس کریں تو یہ کیا بنتا ہے؟ کلی بنتا ہے، اور اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ جنس بنتا ہے۔ کیوں؟ لأنک تحمل علیہ حمل مواتات، کیونکہ آپ اس لون کو بیاض کے اوپر حمل کر دیتے ہیں، حمل مواتات، اور مصنف کے مطابق جہاں پہ حمل مواتات ہوگا وہی کیا بنے گا؟ کلی بنے گا، جو حمل مواتات نہیں ہوگا وہ کلی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب کلی نہیں بنے گا تو جزئی بنے گا، جزئی بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز پھر ماننے گیا، یہ پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لأنک تحملہ علیہ حمل مواتات، دلیل کیا دے رہے ہیں کہ لون کو آپ کلیات خمسہ میں سے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن کس کی نسبت سے؟ جسم کی نسبت سے۔ جسم کے اوپر جب آپ حمل کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے، کلی نہیں ہے یہ، لیکن جب آپ لون کو بیاض کے اوپر حمل کریں گے تو یہ حمل ذو کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے، ملون کے بغیر ہوگا، آپ سیدھا کیا کہیں گے؟ البیاض لون۔ تو پھر یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پس یہ حمل مواتات ہے، فتقول البیاض لون، پس آپ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ البیاض لون کہتے ہیں۔ اما اللون والبیاض بالقیاس علی الجسم، لیکن لون اور بیاض کو اگر جسم کی نسبت سے دیکھیں تو فلیس من الکلیات، یہ ان کلیات میں سے نہیں ہے کہ المحمولۃ علیہ، جو جسم کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ محمول بات کیا ہوتی ہیں۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کلیات خمسہ کی بحث کے آخر میں مصنف نے ایک سوال کو اٹھایا اور اس سوال کے جو ہے وہ 3 حصے بنائے، اور 3 حصوں میں جو ہے وہ حمل کی کتنی اقسام کر دیں؟ 3 قسم کی اقسام کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حمل کی بحث یہاں پہ مکمل ہوئی، اور قبل اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک اگلی بحث میں داخل ہوں، ہم جو ہے وہ اپنی بہت ساری مثالیں عرفی رکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ حمل کون سا بن رہا ہے، تاکہ حمل تھوڑا پکا ہو جائے، پھر جو ہے ہم آگے کیا ہوں منتقل ہوں۔ سب سے پہلے یہی عرفی ہم مثال رکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدرسہ سبتین میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کیا واقع ہوا؟ موضوع واقع ہوا، اس کے اوپر مدرسہ سبتین میں پڑھنا کیا واقع ہوا؟ محمول واقع ہوا، تو یہ پھر کون سا حمل ہوگا؟ ہم کیا ہو گیا؟ موضوع ہو گیا، مدرسہ سبتین میں پڑھنا محمول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب بھی حمل کے بارے میں سوال آئے گا تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا؟ موضوع کو دیکھنا ہوگا۔ موضوع یعنی ہم ہے، موضوع کو دیکھیں گے کہ آیا موضوع میں آپ نے مراد مفہوم لیا ہے یا عنوان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 تعبیریں تھیں پیچھے، مفہوم اور عنوان میں کیا فرق ہے؟ مفہوم سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ مفہوم بما و مفہوم، ٹھیک ہے،
کہ جس کو کیا ہے انسان ذہن میں سوچتا ہے، جو ذہن کا ذہنی جو معنی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں، جسے مفہوم اولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو پہلی دفعہ اپنے ذہن میں سوچا چیزوں کو دیکھ کے۔ اچھا، اور عنوان کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی مفہوم ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد حقیقت میں مصداق ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ایک کیا ہے مرآت بنا رہے ہوتے ہیں، آئینہ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی مراد مصادیق ہوتے ہیں، تمام مصادیق کے لیے آپ کیا اختیار کرتے ہیں؟ ایک عنوان کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کے کیا لحاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے سوچنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ اسے ایک مفہوم کے طور پہ دیکھ رہا ہے یا اسے حقیقت میں وہ دیکھ رہا ہے افراد کے طور پہ، لیکن تمام افراد کا وہ ذکر نہیں کر رہا، افراد کے لیے ایک شارٹ کٹ بنا رہا ہے، اور شارٹ کٹ کو کیا رکھ رہا ہے؟ ایک مفہوم کی طرح کی وہ جگہ پہ رکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مدرسہ سبتین میں پڑھتے ہیں تو لفظ سے ہم آ گیا، تو آیا ہم سے مراد فقط ہمارا مفہوم مراد ہے؟ ٹھیک ہے، مفہوم یعنی انسان ناطق، معذرت حیوان ناطق، ٹھیک ہے، کہ ہمارا مفہوم کیا ہے مدرسہ سبتین میں پڑھتا ہے، یا ہمارا مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ ہم جو خود پریکٹیکل لوگ ہیں، مصداق ہیں، وہ ہمارا مراد ہے۔ تو ہم کی جگہ پہ ہم 6-7 نام لیتے، 6-7 نام لینے کی جگہ پہ ہم نے شارٹ کٹ کیا بنایا؟ ایک عنوان بنایا، عنوان کی جگہ پہ کیا رکھا؟ لفظ ہم رکھا، اور ہماری مراد کیا ہے؟ وہی مصادیق ہی ہیں، افراد ہی مراد ہیں۔ تو بس ہم جب موضوع کے اوپر غور کریں گے کہ آیا اس سے مراد مفہوم کے اوپر حکم لگانا مراد ہے یا افراد کے اوپر حکم لگانا مراد ہے، تو جیسے آپ کہیں گے کہ نہیں مفہوم کے اوپر حکم لگانا مراد نہیں ہے، افراد کے اوپر حکم لگانا مراد ہے، تو وہ حمل کون سا بن جائے گا؟ حمل شائع ثنائی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آسان سی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مدرسہ سبتین میں پڑھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ حمل شائع ثنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنی بھی آپ تقریباً مثالیں لے کر آئیں گے، ابھی آپ کوئی بھی آپ مثال بنا رہے ہیں کہ وہ انسان نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد ہندی میں طلاب کیا ہے درس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے حمل کیا بنیں گے؟ حمل شائع بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اسی مثال کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ یہ حمل کیا بنا؟ حمل شائع بنا۔ مصنف نے حمل کی 2 قسمیں اور بھی بیان کی ہیں، ایک تو کہا تھا کہ حمل طبی اور حمل وضعی، اور ایک ابھی ہم نے حمل پڑھا حمل مواتات اور حمل اشتقاق۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ حمل شائع ہے، کیونکہ یہ حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ مفہوم کے اوپر نہیں لگ رہا، افراد کے اوپر لگ رہا ہے، اور ہم سے مراد کیا ہے؟ مفہوم نہیں ہے ہمارا، افراد مراد ہے، اور ہم کو ہم نے بطور عنوان کی استعمال کی ہے۔ اچھا، یہ پھر سوال آئے کہ آیا یہ حمل طبی ہے یا حمل وضعی ہے؟ ٹھیک ہے، حمل طبی ہے۔ حمل طبی کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کہ موضوع کا مفہوم اخص ہوتا ہے اور محمول کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، مفہوم، ٹھیک ہے۔ طبی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو موضوع میں چیز رکھی جاتی ہے اس کا مفہوم کے اعتبار سے دائرہ تنگ ہوتا ہے، اور جو محمول میں چیز رکھی جا رہی ہے اس کا مفہوم کے اعتبار سے موضوع کی نسبت سے دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہم ہیں، ہمارا جو مفہوم ہے اور مصداق ہے وہ کیا ہے؟ یہ 7 افراد پہ مشتمل ہے، ہم انہی افراد کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن مدرسہ سبتین میں پڑھنا یہ کلی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دنیا کا کوئی بھی فرد آ سکتا ہے، مدرسہ سبتین میں پڑھنے والے ایک کلی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جو ہر کسی کے اوپر صدق کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم سے مراد ہمارے یہی ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ اس کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، اور مدرسہ سبتین میں پڑھنے والا کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہو جائے گا، تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ حمل طبی کہہ دیں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ بتائیں کہ آیا یہ حمل مواتات ہے یا حمل اشتقاق ہے؟ ٹھیک ہے، حمل مواتات میں کیا کہا کہ ہوا یا ہوا ذاکا، یہ ہوتا ہے، یعنی ہم اور مدرسہ میں پڑھنے والے مصداق کے اعتبار سے کیا برابر ہیں، جب ہم برابر ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حمل مواتات ہو جائے گا۔ اور حمل اشتقاق کا ہم نے کیا کہا کہ مصدر ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذو لگانا پڑتا ہے یا اس کا اسم بنانا پڑتا ہے۔ تو مدرسہ سبتین میں پڑھنے والا یہ اردو کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مصدر وغیرہ نہیں ہے، جب اس میں فاعل ہے یا فعل مضارع بھی بنا لیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ حمل ہو سکتا ہے، اس کے اندر مزید مشتق کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری مثال ہے۔ کوئی اور مثال آپ میں سے کوئی بندہ بنائے جو حمل شائع سے ہٹ کے ہو؟ اچھا، ہم ایک اور مثال قرآن کی یہ سورۃ توحید میں لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کون سا عمل بنے گا؟ اللہ واحد، اللہ سے مراد ایک ہے تو اللہ کا مفہوم ایک نہیں ہے بلکہ اللہ کا کیا مصداق ہے، حمل شائع سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حمل طبی بنے گا یا وضعی بنے گا؟ طبی بنے گا، کیونکہ اللہ کا مفہوم
جزئی ہے اور واحد کیا ہے؟ ایک ہونا. ایک ہونا تو ایک کلی ہے. جو بھی چیز ایک ہوگی، اللہ ہو، کتاب ہو، بلڈنگ ہو. ٹھیک. وضع کی مثال. اچھا یہ مثالیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو بھی مثال بنائیں گے وہ عام طور پہ کیا ہے کہ یہی شاید ثنائے والی جائے گی. جو وضع ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعلی کہتے ہیں، کہ جو خود بنایا جاتا ہے زبردستی کر کے. اس کی ایک مثال مصنف نے کیا دی تھی کہ الحیوان و انسان. پہلے آپ ایک مفہوم عام رکھیں، اس کی جگہ کیا رکھیں؟ خاص رکھیں. یا ہم عرفی مثال لے لیتے ہیں. الانسان زید. انسان کیا ہے؟ زید ہے. جی نہیں، اگر کلی کو محمول بنائیں گے تو پھر تبھی بنے گا. ٹھیک ہے، اگر کلی کو محمول نہیں بنائیں گے، جزئی کو محمول بنائیں گے. کس کے اوپر عمل کریں گے؟ ایک بڑے مفہوم وسیع کے اوپر. یعنی جو حملے طبعی اور وضعی میں اس میں کلی جزئی کی بات نہیں ہے. اس میں کس کی بات ہے؟ مفہوم اخص اور مفہوم عام کی بات ہے. مفہوم اخص اگر موضوع بنتا ہے اور عام محمول بنتا ہے تو تبھی. اگر الٹ ہو جاتا ہے کہ عام کیا بنتا ہے؟ موضوع بنتا ہے، اور خاص کیا بنتا ہے؟ محمول بنتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حمل وضعی ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ انسان زید ہے، یا جو عالم ہے وہ کیا ہے؟ یہی بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حمل وضعی کر دیا. یا ہم یوں کہتے ہیں کہ عالم کون ہے؟ سید سستانی ہے. عالم سید سستانی ہے. یہ کون سا حمل بنے گا؟ دو طرح کی مثال. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ سید سستانی عالم ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عالم سید سستانی ہے. ہاں، اگر کہتے ہیں کہ عالم سید سستانی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ حمل وضعی اور جعلی بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ عالم کا مفہوم کیا ہے؟ وسیع ہے، لیکن سید سستانی کیا ہے؟ ایک چھوٹا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی دائرہ اس کا تنگ ہے، جزئی ہے. اور عالم کیا ہے؟ زیادہ جاننے والا، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عالم زیادہ جاننے والے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں یا ایک فرد ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک، چل بن نسبت ہے، یعنی کسی کی نسبت سے زیادہ جاننے والے، کس چیز کو زیادہ جاننے والے. پھر مختلف، یعنی اس کی کلی بن سکتے ہیں. بہت سارے کیا ہیں اس کی مثالیں آ سکتی ہیں. اچھا، اور ہماری حمل کی کیا مثال ہوگی؟ اچھا، یہ قرآن کی جو آیت تھی الانسان لفی خسر، یہ پہلے بھی گزرتی رہی ہے. یہ کون سا حمل تھا؟ الانسان لفی خسر. حمل طبعی ہے، شے سنائی، اور حمل مواتات ہے. مواتات یعنی ذو کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اشتقاق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، سیدھا لفی خسر کہہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مثال تھی، ہم کہتے ہیں کہ الاسم ما يدل على معنى مستقل فی نفسه غیر مقترن بالازمنۃ الثلاثہ. ٹھیک ہے، پوری تعریف کر دی اسم کی. اسم کے اوپر آپ نے پوری تعریف کو جب آپ نے عمل کیا تو یہ کون سا عمل ہوگا؟ اچھا، وہی حمل کا طریقہ کیا ہے؟ موضوع کو آپ دیکھیں گے کہ آیا یہ حکم مفہوم کے اوپر لگ رہا ہے یا مصداق کے اوپر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حکم مفہوم کے اوپر لگے گا وہ مصداق کے اوپر بھی لگے گا، یہ طے ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آیا حکم یہ مصداق کا بننے کے ساتھ ساتھ مفہوم کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اگر مفہوم کا بن سکتا ہوا تو آپ سیدھا کہہ دیں کہ یہ حکم مفہوم کے اوپر لگ رہا ہے. اگر مفہوم کا بن سکتا ہوا تو الانسان لفی خسر میں مفہوم کا نہیں بن سکتا کہ انسان کا مفہوم خسارے میں ہے. لیکن الاسم ما يدل على معنى فی مستقل فی نفسی، یہ جو حمل ہے یہ خود مفہوم کا بھی بن سکتا ہے، مصداق کا بھی بن سکتا ہے، دونوں بن سکتے ہیں. کیونکہ جب مفہوم کا بنے گا تو لابد مصداق کے بن جائے گا، لیکن مصداق کے بننے کا یہ لازم نہیں ہے کہ مفہوم کا بھی بنے. ٹھیک ہے، یعنی مصداق اگر خسارے میں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا مفہوم بھی خسارے میں آ جائے. لیکن اگر انسان کا مفہوم خسارے میں آ جاتا ہے تو پھر سارے مصداق بھی خسارے میں آئیں گے، یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا مثال تھی ہمارے یہاں؟ اسم کی. اسم کی جو تعریف کیا تو اسم سے مراد کیا لے لیا؟ ہم مفہوم لے لیا. مفہوم کے اوپر دوسرا مفہوم حمل کر رہے ہیں تو یہ حمل شائع بننا چاہیے یا حمل اولی ذاتی. اس کا نام میں کیا کیا ایڈ کریں گے؟ حمل ذاتی اولی کہیں گے. ذاتی یہاں پہ لفظ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اسم کی ذات اور جو ما يدل علیہ کی ذات، یہ ذات مفہوم کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہے. جب ایک جیسی ہے تو یہ کیا حمل بن جائے گا؟ حمل ذاتی اولی بن جائے گا. اچھا، الانسان جزئی، یہ کون سا عمل ہے؟ اچھا، یہ مثال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں، صحیح مثال ہے، غلط ہے. اور الانسان کلی، یہ مثال یہ بھی ٹھیک ہے، اور الانسان جزئی، دونوں مثالیں ٹھیک ہیں. انسان کلی بھی ہے، انسان جزئی بھی ہے.
تو پیپر میں کسی ایک پہ ٹک مار کریں گے، دونوں پہ کریں گے؟ اگر سوال ہو کہ انسان کلی ہے جزئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ایک آپشن پہ ٹک کرنا ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے آپ کا سوال ناقص ہے، کہ آپ کہیں گے کہ آپ انسان کو اگر کہہ رہے ہیں کلی یا جزئی، آپ آیا انسان سے مراد بالحمل الاولی لے رہے ہیں، یعنی انسان سے مراد مفہوم لے رہے ہیں، یا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے مصادیق کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی اس طرح واقعہ ہے کہ اس نے سوال کیا تھا یحییٰ بن اقطم نے کہ آپ بتائیے، کہ مناظرہ ہو رہا تھا بہت بڑا، بچپن کا زمانہ ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ شکار کرتا ہے حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے کہا تمہارا سوال ہی ناقص ہے، تم بتاؤ آیا جب شکار کیا احرام کی حالت میں تھا یا نہیں تھا، حرم کے باہر کیا یا حرم کے باہر نہیں کیا، چھوٹے پرندے کا کیا، بڑے کا کیا؟ اس طرح 11 جو ہے نا اس کی شکیں بنائی سوال کی۔ تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ آپ بھی ٹک مارے والے کہیں گے کہ آپ کی جو سوال ہے یہ مجمل ہے، اس کی کیا بنتی ہیں؟ بہت ساری شکیں بنتی ہیں۔ کہ آیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا مفہوم کلی ہے، یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا مصداق کیا ہے، کلی ہے؟ تو الانسان کلی کون سا حمل ہے اور انسان جزئی کون سا حمل ہے؟ یہ بتائیں۔ الانسان کلی کون سا ہے؟ الانسان سے کیا مراد ہے؟ موضوع کو دیکھ رہے ہیں نا، مفہوم، کیونکہ مفہوم انسان کلی ہے نا، مصداق تو کلی نہیں ہے۔ اور الانسان جزئی جب کہتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ حمل شے سے نہیں بنے گا۔ اب اسی پہ آ جاتے ہیں جو پہلا تھا الانسان کلی، آیا یہ حمل اولی ہے یا حمل ذاتی اولی ہے؟ اولی ہے، حمل ذاتی اولی نہیں ہے، کیونکہ ذاتی اولی ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کا مفہوم اور کلی کا مفہوم دونوں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ الانسان و حیوان و ناطق، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حمل اولی بھی ہو جائے گا اور حمل ذاتی اولی بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔